نگراں حکومت کی اختیارات سے متعلق حکومت اتحادیوں کو منانے میں کامیاب ہو گئی، جس کے بعد شک 230 میں ترمیم کر دی گئی۔ سینیٹر رضا ربانی اور پی ٹی آئی نے نگراں وزیر اعظم کو مزید اختیارات دینے کی مخالفت کی ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 ایوان میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے پیش کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ انتخابی اصلاحات بل میں سیکشن 230 کے علاوہ تمام سیکشن پر کمیٹی کا اتفاق تھا۔ کل نگران حکومت کے اختیارات کے معاملے پر ایشو بنا۔ آج سردار ایاز صادق کی سربراہی میں کمیٹی کا ایک وضاحتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نگران حکومت سے متعلق مزید وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب تمام ترامیم پر اتفاق ہو گیا ہے۔ جو آنے والے انتخابات ہیں وہ مزید احسن طریقے سے ہوں، شفاف ہوں، اور ان پہ اعتراض جو ہے وہ کم از کم اس وجہ سے نہ ہو کہ کوئی قانون میں ایسا ابہام تھا یا گنجائش تھی جس کو مس یوز کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے پھر نگران وزیر اعظم کو آئی ایم ایف طرز کے معاہدوں جیسے اختیارات دینے کی مخالفت کی اور کہا کہ جب بھی نگرانوں نے ایسے معاہدے کیے اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ آئی ایم ایف کا سیاسی جماعتوں سے پوچھنا پاکستان کی خود مختاری میں مداخلت ہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ انتخابات ترمیمی بل میں 3 ترامیم شامل تھیں۔ بل میں 2 ترامیم صرف پی ٹی آئی کے لیے شامل کی گئی تھیں، لیکن انتخابات ترمیمی بل بارے پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ نگران حکومت کو اختیار دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ریاست میں 3 ستون ہیں اور پارلیمنٹ ان میں سب سے اہم اور سوورن ستون ہے۔ پارلیمنٹ کام نہ کرے، ایک ستون کام نہ کرے تو ریاست نہیں چل سکتی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی کے سینیٹر محسن وزیر نے کورم کی نشاندہی کی۔ گنتی کرانے پر کورم پورا نکلا، جس کے بعد اجلاس کی کارروائی جاری رہی۔